سورۃ المومنون آیت نمبر 1 پارہ 18 ہے۔ قد افلح المومنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون سے پارہ 18 شروع ہوتا ہے اور اسی میں سورہ نور بھی آئے گی ابھی۔ سورۃ المومنون یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی خوشخبری سے کہ تحقیق ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ فلاح یعنی کامیابی۔ فلاح کے لغوی میننگ تو چیرنا اور کاٹنا ہے، اسی لیے جو کسان ہوتا ہے، کاشتکار ہوتا ہے، اس کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کے اس میں بیج بوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنی کھیتی کو حاصل کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے مفلح یعنی کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو مشکلوں کو عبور کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچتا ہے۔ اسلام کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور فائنلی وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اگر اس دوران دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اس آیت میں مومنین کو کامیابی کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کامیابی کی کوئی ڈیفینیشن پوچھیں تو ہر ایک کی نظر میں کوئی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہوگی، اور اگر جنرلائز ڈیفینیشن دیکھیں گے تو موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کر لینا، دنیا میں بڑا مقام حاصل کر لینا، یہ کامیابی ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر اس خیال کو رد کرتا ہے، کیونکہ کل کی کلاس میں بھی کافی سیر حاصل گفتگو اس پہ ہوئی تھی کہ یہ دنیا ایک صرف سفر ہے، ایک طویل سفر، ایک آزمائشی سفر، ایک امتحانی وقفہ ہے جس کی منزل آخرت ہے، اور منزل پر جا کر سب سے پہلا جو کام ہوگا ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس حساب کتاب میں جو انسان جس کے نمبر زیادہ آ گئے، اللہ کو راضی کرنے میں بازی لے گیا، تو اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہیں، چاہے وہ دنیا میں کامیاب نہ بھی ہو، چاہے دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو، چاہے وہ دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگے تو ان کو کچھ نہ دیا جائے، دنیا میں ان کی بے قدری کی جاتی ہے، لیکن ان کا اللہ کے ہاں مقام ایسا ہے کہ وہ اگر اللہ کے بہاف پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے۔ اب اس حدیث کی مفہوم سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی جو معیارات ہیں جو دنیا نے بنا رکھے ہیں اس حساب سے کامیاب نہیں ہوتے، مگر اللہ کے ہاں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں انفیکٹ وہ اللہ کی نظر میں کامیابی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ صرف وہاں پہ کامیاب ہوں گے بلکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو اس دنیا کے کامیاب لوگ ہیں وہ یہاں سے ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر
ہر آزمائش میں پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی جو ڈیٹیل آ رہی ہے کہ ان کی صفات آ رہی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کے اندر ایسی کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز جو ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، یعنی ان کی نماز میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ان کی نماز کی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یعنی نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز ایک اٹھک بیٹھک یا ایک فزیکل پریکٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور قرات، دو چیزیں آج کی نماز میں، ایک جو ہے ایکسرسائز اور ایک صرف قرات رہ گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پوری کی پوری دعا ہے اور ہم اس کی صرف قرات کر کے، اس کی صرف ایک ڈیوٹی پوری کر کے اور ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو نماز کا خشوع اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں آخرت کی تو سب سے پہلے ہمیں نماز کا خشوع صحیح کرنا ہے، نماز میں خشیت لے کے آنی ہے۔ خشیت یعنی اللہ کا ڈر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بے فائدہ ہو، جس کا نہ تو کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی، بلکہ اس میں دین کا بھی نقصان ہو اور دنیا کا بھی نقصان ہو۔ تو وہ بڑی مصروف لائف گزارتے ہیں، دین کے لحاظ سے بڑے مصروف ہوتے ہیں کامیاب لوگ۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لغویات کی طرف جائیں، اور ان کو لغویات کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ کسوٹی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ کیا چیز دین کے حساب سے ضروری ہے اور کیا چیز دین کے حساب سے ضروری نہیں ہے۔ تو وہ چن چن کے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جو ان کا دین ان کو بولتا ہے کہ بہت ضروری ہے، جو ان کا اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے، جن سے وہ اللہ کو راضی کر سکیں، جن سے ان کا اعمال نامہ بھاری ہو سکے۔ وہ چن چن کے دنیا کے کاموں میں بھی، یعنی وہ دنیا داری بھی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی جو ہے اجر سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا کام اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اور لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ان کو لگتا ہے کہ ٹائم ویسٹیج ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کیا خوبیاں ان کی کامیاب لوگوں کی؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ایک تو یہ کہ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ، یعنی پیسوں میں سے حصہ نکالتے ہیں ایسے لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسرا ان کے نفس کا تزکیہ اور اخلاق اور کردار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے تزکیے والی زندگی گزارتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتی میں سے نہیں ہے۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ خوبیاں ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی اور طرف جاتا ہے تو وہی حد سے تجاوز کرنا ہے، اور وہ اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے جو معاملات ہیں بندوں کے ساتھ وہ بھی بڑے خوبی والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو شروع والے جو 5 آیتیں ہیں یہ تو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھی نا۔ اب جو ہے یہ جو 8ویں آیت میں جو آ رہا ہے نا، والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون، اس میں جو ان کے لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی بہت فیئر ہوتی ہے، بہت آسن والی ہوتی ہے۔ اگر کوئی امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے
تو وہ اس کو پوری کرتے ہیں، اس کی پوری کر کے ادا کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے. ان کو کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اس منصب میں کوئی خیانت نہیں کرتے. اگر مجلس میں وہ ہوتے ہیں تو مجلس کی وہ خیانت نہیں کرتے. اور وعدے کی حفاظت کریں، اگر کوئی وعدہ وہ کر لیں تو وعدے سے بات سے ہٹتے نہیں ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، دوبارہ صلاۃ کی بات آئی. اسٹارٹ بھی نماز سے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو خوبیوں کا اسٹارٹ بھی نماز سے ہوتا ہے، نماز کی خشیت سے. اور یہاں پر نماز کی حفاظت، یعنی نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے ہیں، اور نماز کے لیے کبھی بھی وہ کوئی بہانہ پیش نہیں کرتے، اور نماز ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں. وہ فردوس کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور فردوس جو ہے عرش کے قریب ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی جنت مانگے تو وہ فردوس مانگے. تو فردوس کی جو چھت ہے وہ رب العالمین کا عرش ہے. تو سیٹسفیکشن کا یہ معیار، کامیابی کا یہ معیار اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ ایسا کچھ کر جاؤ کہ جس سے تم جنت میں پہنچ جاؤ. یہ ہے اصل کام کرنے کا. اب اگر یہ بات ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہماری تو زندگی ہی ٹوٹل بدل جاتی ہے. پھر دنیا کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتے. مگر یہی بات انسان کو سمجھ ذرا مشکل آتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا. پھر نطفے کو ہم نے جمع و خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا دیا، اور گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، اور ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. یعنی انسان کی پیدائش کے مرحلے یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کم رہ جاتی، یعنی اگر ہڈیاں نہیں ہوتی تو وہ مضبوط کھڑا ہو نہیں سکتا تھا، ہڈیاں ہی ہوتی اور گوشت نہیں ہوتا تو انسان میں حسن اور خوبصورتی نہ آتی. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ 3 میں کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت ہی اچھے ڈھانچے میں، بہت ہی اچھی ترکیب میں بنایا، بہت خوبصورت انداز میں بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو سارا کچھ تمہارے پاس ہے، تمہاری اپنی جو ذات ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. ثم انکم بعد ذالکم لمیتون، تم سب مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، اور ہم صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں. آپ دیکھیں پانی کا سسٹم اللہ نے کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے کہ چشموں، نہروں اور دریاؤں، تالابوں کی شکل میں یہ اسے محفوظ بھی کیا. گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً پگھلتے رہتے ہیں. پھر بارش کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہے وہاں بارشیں بھی برسا دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست، اتنا وسیع سسٹم پانی کا بنا رکھا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اسی پانی سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو زراعت ہے وہ ساری اللہ کے بنائے ہوئے پانی کے سسٹم سے چل رہی ہے. اگر پانی اللہ تعالیٰ نیچے کر دے سطح اس کی، یا پانی اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے. پھر آگے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سینا، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے. یعنی جو زیتون کا سالن ہے، زیتون کا جو تیل ہے وہ سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کی بڑی تعریف کی ایک جگہ پہ کہ زیتون کا تیل کیا خوبصورت سالن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پہ صبغہ
کہا نا رنگ والا للآکلین، اس میں رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جب روٹی کے ساتھ لگا کے اگر یہ کھایا جاتا ہے تو اس میں گویا کہ روٹی بھی رنگین ہو جاتی ہے۔ تو درختوں میں سے جو زیتون کا تیل ہے وہ مبارک تیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ بتایا اور زیتون کا ذکر آتا ہے، والتین والزیتون میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ تیل استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہیلتھ سائنسز بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ تیل جو ہے وہ بہت بینیفیشل ہے، اور اسلام تو پہلے سے ہی بتا چکا ہے کہ یہ تیل مبارک تیل ہے۔ تو ہمیں اسلام کے اوپر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس تیل کو مبارک سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فائدہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بہت سے نفع تمہارے لیے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے کچھ بھی سفید نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ ان کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے، اور وہ دودھ پینا ہمارے لیے بینیفیشل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کمپلیٹ فوڈ قرار دیا ہے دودھ کو، اور آج نیوٹریشنل سائنس بھی اس کو کمپلیٹ فوڈ قرار دیتی ہے۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کروائے جاتے ہو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا سواریاں دی ہیں، یعنی چوپائے بھی سواریاں اور پھر کشتیاں بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آگے نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا یہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ انبیاء کرام کی فزیکل پوزیشن کے حساب سے لوگوں میں ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے۔ ان سب قوموں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب نبی ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بشر ہے، جب نبی ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نور ہے۔ یعنی ہوتے ہیں تو بشریت پہ اعتراض، اور چلے جاتے ہیں تو ان کی شخصیت کو ہم الگ ہی پیرائے میں لے آتے ہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ قال رب انصرنی بما کذبونی، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ 950 سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بالآخر آپ نے رب سے دعا کی، شروع میں ہی نہیں دعا کر لی تھی۔ اور ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتی ہے نا، فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں اور کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو پھر مدد بھی اللہ ہی کرے گا نا، تو مدد کے لیے پکارا بھی اللہ کو۔ اگر ہم اللہ کا سچا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں تو اللہ کو ہی بتانی ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، یہ میسج ہے اس میں۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے، تو ہر قسم کا ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بات ہماری بات پہلے گزر چکی، یعنی بیوی اور بیٹا۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی بیٹھ جاؤ، اور تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کہنا کہ اے میرے رب ہمیں بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والوں میں سے۔ قل ربی انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین۔ اور یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں اتنی نہیں جا رہی ہوں۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 43 44 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے لگاتار نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہیں، اور ہم نے لگاتار رسول بھیجے. جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا. یعنی کہ ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، اور ایک کے بعد ایک جب جس نے جو ایمان نہیں لائے تو ان قوموں کو انکار کی روش پر ان قوموں کو عذاب دیا جاتا رہا. یہ اس میں اصل میں بتائی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے ان واقعات میں اسباق ہیں کہ ہم اگر انکار کی روش اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم انکار کی روش اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی بات مان لیں، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی ہی زندگی بسر کریں. اسی میں عافیت ہے. تو یہ انسان کا اس میں بتایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر آگے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، اور فرعون اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش. یہ بھی میں ویسے تو واقعہ بتا چکی ہوں. کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے 2 شخصوں پر ایمان لائیں. یعنی ان کو بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسے ہی دکھتے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہمارے جیسے دکھتے ہیں، تو ہم ان پہ کیوں ایمان لے آئیں. یعنی وہ جو سپیریئر حیثیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دے رکھی ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر معاشرے کے لوگ جو اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح جج نہیں کر پاتے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی بڑی حیثیت ہے. ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور صالح عمل ہے. اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور اس کے بعد صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس طرح سے دیتا ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً. ہم نے ابن مریم آیت نمبر 50 میں اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. ٹھیک، بیت المقدس سے مراد کے بیت المقدس میں ربوہ جگہ پہ یہ رہتے تھے، اور ایک چشمہ جاری ہوا تھا وہاں پر. اور اے پیغمبروں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ مریم علیہ السلام پہ بھی اور حضرت ان کی جو بیٹے تھے اس پہ بھی یہی، آپ پیچھے دیکھیں گے، پیچھے پڑھا تھا آپ نے کہ وہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جیسے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نشانی ہے. آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا، مگر جس کو عقل نہیں پکڑنی ہوتی وہ نہیں پکڑتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یعنی جو کچھ کھا رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں. اے پیغمبروں کو سنوا کر دراصل امت کو سنوانا مقصود ہے. کلوا من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اس سے بخوبی جانتا ہوں. یعنی عمل جو ہے اس میں، یعنی کھانا جو ہے نیک عمل، یعنی کہ آپ جب حلال کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. صاف ستھری غذا، پاک غذا، حلال غذا کا اور ایمان کا ایک تعلق ہے. ایمان کا جو ہے ایک تعلق جو ہمارے کھانے سے بھی ہے. جب ہم پاک کھانا کھاتے ہیں یعنی حرام سے بچتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور اچھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں تو بلڈ تو اسی سے بن رہا ہے نا، نیوٹریشن اسی سے ہو رہی ہے، تو پھر وہی جو ہے ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے اور وہیں سے خیالات آتے ہیں، وہی ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہی ہمارے دل میں گھوم رہا ہے. تو اگر حرام کھانا اس میں گیا ہوا ہے تو اس سے حلال آپ کے خیالات، حلال نیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کھانے کی حالت کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حلال ہو اور پاک ہو. کیونکہ غلط کھانا، حرام کھانا یا
غیر طیب کھانا یعنی ناپاک نجس کھانا جو ہے ہمیں عبادت سے دور کر سکتا ہے، اور نہ صرف عبادت سے بلکہ ہمیں دین سے بھی دور کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کافی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کوپی لیویک جو ہے یعنی جس کو کیوٹ کافی بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے جس طرح سے بنتی ہے تو وہ حرام کے زمانے یعنی کہ ایک ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے کیوٹ کا، اس سے وہ حاصل کی جاتی ہے چیریز کو کھلا کر اور اس کے بیج سے، اور وہ بہت ہی عجیب طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے وہ کافی، اور لوگ بڑے مزے سے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان دیکھے ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لے کھانے پینے کی، کہ جن چیزوں میں شبہ ہے وہ چیزیں نہ کھائیں، اور جن چیزوں کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ حرام ہے یا وہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی جائے یعنی ان کی جو حصول کا جو طریقہ ہے وہ نجس ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں کھانے کے ساتھ، طیب ہو اور حلال ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ قوم نے کیا کیا، انسانوں نے کیا کیا کہ اس ایک دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے، اسی پہ اترا رہا ہے، اسی پہ راضی ہے، ٹھیک۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی فرقہ واریت میں نہ پڑو حتیٰ کہ تمہیں درخت کے تنے سے لگ کر زندگی گزارنی پڑے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی فرقہ واریت میں نہ پڑو چاہے تمہیں درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے، یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام کر رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یعنی تفرقہ نہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں عبادت یعنی توحید اور شرک نہ کرنے کے ساتھ اللہ نے تیسری بات جو بتائی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام کر رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کتنی زیادہ ہے، حالانکہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر اتنی ساری فرقہ واریت کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں۔ یعنی جب تک ہم قرآن اور سنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھیں گے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، آیات کو غور سے دیکھیں گے، آیات کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کیا کرے۔ یہ سوال بڑا آتا ہے میرے پاس بہت سا کہ ہمیں کیسے، شروع میں اب تو اتنا نہیں آتا مگر پہلے تو بہت زیادہ آتا تھا، ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہم کدھر سے دین حاصل کریں۔ بھئی آپ دیکھیں جہاں سے قرآن اور سنت کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں، نہیں جہاں سے کوئی فرقہ واریت کی یا بدنیتی کی کوئی بو آ رہی ہے تو وہاں ادھر نہ آپ جائیں، کیونکہ وہ تو پھر آپ کو مسلکی دین ہی پڑھائیں گے نا۔ تو مسلکی دین دراصل اللہ کی چوائس نہیں ہے، یہ بندوں کی چوائس تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کی چوائس نہیں ہے۔ اللہ کی چوائس تو قرآن ہے، یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی کتاب تو بس ایک ہی ہے۔ بس آپ بھی انہیں ان کی غفلتوں میں کچھ مدت پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ کتنی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان دنیا میں بڑا کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں اس کو مال بھی مل رہا ہے
اولاد بھی ہو رہی ہے اور اس کی بہت کامیابی مل رہی ہے، دنیا کے لحاظ سے بڑی کامیابی اس کو مل رہی ہوں، تو اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اور خود وہ بھی یہ سمجھنے لگتا ہے، اس کے ارد کا آواز کا پرابلم ہے، آہستہ ہے، اچھا، تو اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اور خود بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے. یعنی ہمارے اندر یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس دنیاوی طور پہ چیزیں زیادہ ہیں، تو دیکھیں فرعون کے پاس بھی بہت دنیاوی دولت تو بہت تھی، قارون کے پاس بھی بہت تھی، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، مشرک ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان تھے، مگر پیسے کے لحاظ سے، دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے ان کے پاس بہت زیادہ بھی تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو پھر اللہ کن سے راضی ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، یقیناً جو لوگ، آیت نمبر 57 میں، جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یعنی آگے نیکی میں جو آگے بڑھتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے میں جو آگے بڑھتا ہے. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی پوری کرتے ہوئے بھی دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں، یہ جن کا ذکر یہ مشفقون کا آ رہا ہے، کون ہیں؟ تو کیا وہ ہیں جو کہ برے کام کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے، چوری کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہرے ہیں. دس از دا کیریکٹر اسلام وانٹس. یعنی نیکیاں کریں مگر نیکیوں کا غرور آپ کے اندر نہ ہو، بلکہ نیکیوں کے ساتھ آپ کے دل میں اور عاجزی آ جانی چاہیے. بڑے بڑے نیکی کا کام کریں مگر یہ دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ سوچیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور بہت لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ اصل بات ہے، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، یعنی کہ کون سی کتاب؟ اعمال نامہ. آپ کا اعمال نامہ ہے جو جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ سارا حق کے ساتھ آپ کا جو ہے معاملہ پہنچ جائے گا، یعنی وہ خود بولے گی وہ کتاب جو ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، دیکھیں 66 اور 67 میں، میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پہ مدد نہ کیے جاؤ گے. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگے جاتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے، افسانہ کوئی کرتے تھے اور اسے چھوڑ دیتے تھے. یہ ویسے تو کافروں کے بارے میں، قریش کے بارے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اور فضولیات کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب دین کی بات ہم کرتے ہیں، جب ہم دین پڑھنے کا معاملہ کرتے ہیں، تو دین کی بات سننی، دین کی بات پڑھنی، عمل کرنا، یہ انسان کو مشکل لگتا ہے.
وہ جو ایڑیوں کے بل الٹے بھاگنے والی بات ہے نا، وہ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا، یعنی کہ ان کے پاس تو ہدایت آئی، شریعت آئی، دین آ گیا، جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے محروم رہیں۔ تو اس پر تو انفیکٹ ان کا شکر بنتا ہے کہ ہم جو خوش نصیب ہیں کہ ہم دین اسلام کو پا گئے، نہ کہ یہ بہانہ کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے اس طرف تو ہم بھی کیوں آئیں، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی ایسا بھی معاملہ نہیں، کیونکہ پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ان کا خاندان، ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی تو یہ لوگ خود دیتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے وہ آپ کے درمیان رہا ہے، تو وہ کیسے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ للحق کی کارہون، وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے دین کی طرف نہیں آتے، اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیروکار ہو جاتا، وَلَاتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ یعنی ان کی خواہشات، یعنی اگر حق ایسا ہوتا جس میں ان کی خواہشات کے مطابق ساری باتیں ہوتی تو زمین اور آسمان اور ان کی درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے، یعنی ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا نا، ہر انسان کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، یعنی دین کا نظام تو ایسے چل نہیں سکتا کہ اگر آپ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے کہ ایک بندہ کہے گا ایسے ہونا چاہیے، ایک بندہ ایسے کہ، تو ایسے دنیا کا اور دین کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات کے پیروی کرنے لگے دین، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ دین ان کی پیروی کرے، یہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم دین کی پیروی نہیں کریں گے، دین ہماری پیروی کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین کے اندر ان کو کوئی رخصتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو دنیا کی ساری نظام، ساری چیزیں درہم برہم ہو جاتی۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دے رکھی ہیں ان کے لیے تو وہی کافی ہے، اور وہ اسی سے خوش ہیں، ان کو یعنی آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی خدمت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو انسان دوسرے سے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کہ نبی تو ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف بلایا کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اور پھر آگے یہی کہ یہ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا اختیار بھی وہی ہے، کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ اور یہ حصہ دیکھیں بڑا اللہ کا جلال 84 آیت میں کہ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور آسمان کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ قل لمن الارض، یعنی ارض زمین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یعنی کہ وہ اللہ نے بنائی ہیں تو اللہ کی ہیں، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب سب اللہ کی ہے تو تم اللہ کی کیوں نہیں بنتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتواں آسمانوں کا اور بعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی ان کو سب پتہ ہے حقیقت، لیکن اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آتے، تو پھر آپ کیا کریں؟ قل ربی ما اما ترینی ما یعدون، آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ نہ دیا جا رہا تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ بڑا خوبصورت انداز کہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا دنیا سے۔ اور یہ جو دعا ہے یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 93 94۔ اور پھر آگے عمدہ اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے تبلیغ بھی کرنی ہے، پلس یہ کہ شیطان کے ہمز، نفق اور نفسے سے بھی بچنے کی دعا کرنی ہے کہ وہ قریب بھی نہ آئے۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آ جائے، یعنی میرے قریب بھی نہیں۔
اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو تبلیغ کا معاملہ سکھایا گیا ہے کہ جو آسن طریقہ اس سے آپ نے کرنی ہے، تو آپ دیکھیں کبھی بھی گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، ہمیشہ گندگی صاف چیز سے صاف ہوتی ہے. تو انسان کو یہ بات کرنی چاہیے، اس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے جب بھی تبلیغ کے راستے میں. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو یہ آپس میں رشتہ دار رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہی نجات والے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ہے سور پھونکے جانے کا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان کے جو اعمال ہوں گے نا، اسی حساب سے میزان کا وزن بھاری ہو جائے گا یا ہلکی ہو جائے گی. جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے میزان کا وزن بھاری ہو جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جس سے میزان، جس سے جو زبان پر ہلکے ہیں. 2 کلمے جو سبحان اللہ و بحمدہ کا جو آتا ہے نا، وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں. یعنی کہ آپ کا منٹ لگتا ہے آپ کو بولنے میں، لیکن میزان میں بھاری ہیں. اسی طرح سے میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. یعنی کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس سے آپ کا میزان بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ اعمال، اسپیشلی حسن اخلاق اور یہ جو تسبیح اور تذکیر جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کا جو اعمال نامہ ہے وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فتعال اللہ الملک الحق کی لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس. یہ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا. تو قیامت کے دن آپ کو سورہ نور اب شروع ہو رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے، اور وہ اس وقت نور کے ممبروں پہ ہوں گے. تو پھر پڑھیے سورہ نور. سورہ نور میری فیوریٹ سورت میں سے ہے، اور بڑی خوبصورت سورت ہے یہ. اور یہ پیغام حیا کا پیغام لاتی ہے. اس کے سورۃ انزلناہا فرضناہا سے یہ شروع ہوتی ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر فرض قرار دیے گئے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دین کا ایک بنیادی خلق ہوتا ہے، ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے. تو سورہ نور جو ہے اس میں آپ بہت سارے معاملات کو آپ ایک ساتھ ابھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی حیا کے پیغام کے اوپر ہے. انسدادی بے حیائی کا پیغام ہے اس میں کہ ولگیرٹی کو اسٹاپ کرنا ہے، اینڈ ماڈیسٹی اینڈ چیسٹی کو پروموٹ کرنا ہے. یہ پیغام آپ کو دے رہی ہے. سورہ نور آپ کو بے حیائی کی تشہیر اور اس کی پروموشن کو روکنے کے لیے بھی آپ کو اس میں تعارف اس کا موجود ہوگا. اسی طرح سے گھر میں داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے یہ آپ کو سورہ نور میں پتہ چلے گا. حد زنا، کوڑوں کی سزا، بے حیائی کو روکنے کے لیے جو معاملات ہیں، یعنی مخلوط محفلوں کو روکنے کے احکامات، فری مکسنگ کو روکنا، نگاہوں کو قابو میں رکھنا، بد نگاہی سے بچنا، یہ سارا ابھی آپ سورہ نور میں پڑھنے جا رہے ہیں. حد زنا، کوڑوں کی سزا، حد قذف، زانی اور زنا کو روکنے والے معاملات، یہ ساری چیزیں ابھی آپ سورہ نور میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیے پڑھتے ہیں ہم سورہ نور.
اور خصوصاً اس میں خواتین کے بھی خصوصی معاملات مسائل پیش کیے، کیونکہ سورہ نور، سورہ احزاب اور نساء یہ 3 ایسی صورتیں کہ جس میں خواتین کو اسپیشلی خواتین کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نور کو سیکھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، یہ اپنے دور خلافت میں یہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا، جیسے ان کے نصاب میں تھا، یعنی ان کے زمانے میں جیسے جو بچے ہوتے تھے وہ بچہ اس کو سیکھتا تھا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم خود بھی مسلمان ہیں، مگر ہمیں سورہ نور کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو مجھے جب یاد آتا ہے سورہ نور تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں سورہ نور استاذہ کے ساتھ پڑھوں، اور الحمدللہ میرا یہ شوق پورا ہوا کافی عرصے کے بعد جا کر۔ اور میں ایک بات ابھی جب میں پڑھانے جا رہی تھی تو میں صبح سے سوچ رہی تھی، میں ان کا یہ بھی انسان کے شوق ہوا کرتے ہیں کہ آج مجھے فلانی صورت سیکھنی ہے، آج مجھے فلانا جو ہے آیت سیکھنی ہے، آج مجھے فلانا علم حاصل کرنا ہے۔ اصل میں جب ہم دین کی طرف لگ جاتے ہیں تو ہمارے شوق ایسے ہی ہوتے ہیں، ہماری سوچ ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورۃ نور جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکامات اتارے ہیں تاکہ تم اس کو یاد رکھو، تاکہ تم ان کا تذکرہ کرو۔ اب وہ احکامات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر ہے حیا کا کلچر، وہ تہذیب ہے حیا کی تہذیب۔ تو یہ صورت اسی کو اسلامی معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے اتری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے زنا کی سزا جو ہے مقرر کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارنا ہے، اور ان پر جب یہ مارا جائے تو اس میں ترس نہیں کھانا چاہیے، اور یہ ایکشن جو ہے وہ سب کو دکھانا چاہیے، یعنی کہ جو سزا جو ہے، تعزیرات جو ہوں گی وہ علل اعلان ہوں گی، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں جو تعزیرات ہیں وہ بعض آپ کو بڑی سخت محسوس ہوں گی، لیکن جب آپ ان کے جرائم کو دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ اتنی سخت نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ کیونکہ زنا سے بہت سی گھروں کی خرابیاں وجود پکڑتی ہیں، صرف گھروں کی نہیں، زنا سے پورے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو روکا گیا، اور اس کی سزا اتنی سخت رکھ دی گئی کہ لوگوں کے لیے ایک قانون بن جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ علامت قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی، اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے قرب کے یہ علامتیں کم و بیش پوری ہو چکی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے، اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائے، اور یہ پاکیزگی جب ہی آئے گی کہ جب ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ وائس آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ وائس کی کوالٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ صحیح ہے الحمدللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اب ایک قانون آ رہا ہے، ایک اصول آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 3 آیت جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے، سوال بڑا ہوتا ہے مجھ سے،
وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ ذرا پہلے سن لیں. الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحا الا زان او مشرک. زانی مرد بجز زانیہ کے یا مشرک عورت کے سے نکاح نہیں کرتا، اور زنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی. وحرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا. یعنی اس میں شادی کا ایک آپ کو قانون دیا جا رہا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ قانون بھی ہے، اصول بھی ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو ہے کہ ایک تو یہ قانون بھی ہے کہ آپ اگر کسی کا پتہ ہے کہ وہ اسی قسم کا انسان ہے تو ایک نیک اور پاکیزہ عورت سے اس کی شادی نہ کروائی جائے، اس کا نکاح نہ کروایا جائے. اسی طرح سے نیک عورت جو ہے اس کا کیریکٹر، جس کا کیریکٹر لیس جو بندہ اس سے نکاح نہ کروایا جائے. یہ تو ہو گیا قانون کا مال. پھر اخلاقی تعلیم بھی یہی ہے کیونکہ ان کا نباہ ہو نہیں سکتا. پھر اصول بھی یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرد ہے، ایسا کوئی عورت ہے تو اس سے اسی قسم کی وہ جو عورت ہے یا مرد شادی کرے. اور کفو بھی تو یہی ہے نا. اسلام میں کفو کا کتنا زیادہ حکم ہے. کفو کو سمجھتے ہیں؟ کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتے میں برابری دیکھنا. تو رشتے میں برابری آپ ہر چیز میں مطلب حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا اگر کوئی اچھے خاندان کی ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ تھوڑا سا اسی طرح سے تھوڑی بہت کوئی پڑھی لکھی ہے یا نہیں تو وہ بھی یہ دیکھے کہ کچھ اس کی میچنگ کا ہو نا. تو رشتے میں کفو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کفو کا معاملہ بھی تو آ گیا ہے نا. اور پھر سب سے بڑھ کر قانون ہو گیا، اصول ہو گیا، اخلاقی ضابطہ ہو گیا. اب آ رہی ہے سب سے بڑھ کر ایک تقدیر الہی کہ جو ایسا بندہ ہوگا یا ایسی بندی ہوگی اس کی تقدیر میں پھر ایسا ہی لکھا ہوگا، اس کا اسپاؤس بھی ایسا ہی ٹکرائے گا. یہاں پہ آ کے آپ فیل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پاک باز انسان آپ کی زندگی میں آئے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی پاک بازی کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک، یہ ہے اصل بات. اور حد کے جاری ہونے کا معاملہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کی اور کہا کہ وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے سنگساری کے ذریعے مار دینا. ٹھیک. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا اللہ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ پسندیدہ ہے. والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. اب ایک تو یہ کہ یہ ہو سکتا ہے گھر کا معاملہ ہو تو اس لیے وہ قسمیں کھلوائیں گے. یعنی قسمیں جو ہیں وہ گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے بیوی کا معاملہ ہو نا. تو بیوی کے لیے گواہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ قسمیں کھانی. اور دوسری بات یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جھوٹے الزام کو بھی اللہ تعالیٰ، جھوٹی الزام اور جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ اور اسلام ناپسند کرتا ہے. اس لیے کہا کہ اگر وہ جھوٹا الزام لگائیں اور گواہی نہ لا سکیں تو پھر انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا تہمت کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک. اس طرح جو لوگ اپنی بیویوں پہ، یہاں بیویوں کا بھی ساتھ ہی آ گیا، بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات میں نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے ہر ایک کا ثبوت یہ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسمیں کھا کر بس جمع سے. ٹھیک ہے. جو بات میں بتائی کہ قسمیں کھلوائی جا رہی ہیں
کیونکہ گواہوں کا قائم مقام. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے. اب یہ حل ہے اس قسم کا الزام کا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اس قسم کا معاملہ ہے اور اس 5ویں قسم کے بعد رشتہ نکاح ختم ہو جائے گی، کیونکہ شادی کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ پر قائم ہوتا ہے. تو پھر اگر ٹرسٹ ہی نہیں قائم رہا تو پھر ایسے دو لوگ ایک ساتھ رہ بھی کیسے سکتے ہیں. اور عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والے 5 مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس میں قذف یعنی بہتان تراشی کی پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کی سزا ہے کہ اگر وہ گواہ نہ لائیں وہ 80 کوڑے ہیں اور ان کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی کبھی بھی جو پاک دامن پہ. دوسرا یہ کہ اگر گھر کے اندر کا یہ معاملہ آ جائے تو وہ جو 4 قسمیں ہوں گی 4 گواہوں کے برابر ہو جائیں گی. تو پھر اس میں یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا. یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم. اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے یہ ذرا آپ واقعہ افک کو ذرا سمجھ لیں. واقعہ افک ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. غزوہ بنو مستلق کا ایک واقعہ ہے، بنو مستلق کے مری سے جس کو یہ بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ ہے، جس میں حضرت عائشہ جو ہے ایک ہار کی تلاش میں جو کہ وہ حضرت اسماء اپنی بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کے وہ ساتھ میں گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھیں. تو جب واپسی پر یعنی اس غزوے سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک جگہ سارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو صبح کو جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ ہار موجود نہیں ہے تو وہ ہار کی تلاش میں باہر نکلیں اور ادھر اہل قافلہ نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں اس ہودج میں، جو کہ حضرت عائشہ کا ہودج جو تھا وہ خالی تھا، مگر اہل قافلہ نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہے اور وہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہ وہ قافلہ تو آگے چلا گیا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈ کے وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ پورا کا پورا جا چکا تھا. تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آ جائیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا یا کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے تو آپ دیکھیں سسٹم کتنا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک بندے کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ وہ پیچھے آئیں گے، وہ بعد میں آئیں گے. تو وہ ایز یوزول جیسے ان کی ذمہ داری تھی تو وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے سامان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. تو انہوں نے کیونکہ حضرت عائشہ کو حکم جہاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئے تو انہوں نے فوراً ان کو دیکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ قافلہ جو ہے غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین کو یہاں چھوڑ کر آگے چلے گئے. اس وقت حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی سی ہوتی تھی اور حضرت عائشہ کی عقل مندی کا فیصلہ تھا، ذہانت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ادھر ادھر جانے کے بجائے وہ وہیں پر بیٹھ گئیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اور کہیں چلی جاتی تو ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا. تو بہرحال حضرت صفوان بن معطل نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے ہوئے پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے. منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے ایک اسکینڈل بنایا، اسکینڈلائز کیا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور وہ دونوں اس بات سے یکسر بے خبر تھے اور اس معاملے میں بعض مخلص مسلمان بھی شریک ہوئے تھے جس میں حضرت حسان بن ثابت جن کو سرکاری شاعر کی حیثیت حاصل تھی، مستے بن اساسہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، نہ صرف یہ کہ قریبی رشتہ دار تھے بلکہ وہ ان کی زیر کفالت بھی تھے.
یعنی ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آمنہ بنت جہش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسٹر ان لا تھیں، سالی تھیں، زینب بنت جہش کی سسٹر. تو انہوں نے بھی یعنی اس اسکینڈل میں اس کو سچا سمجھا. اس دوران کیا ہوا کہ پورے 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی برات نازل نہیں ہوئی. وہ سخت پریشان رہے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنی لا علمی میں تھی، بلکہ وہ تھوڑی بیمار ہو گئی تھیں، تو وہ اپنے والد اور والدہ کے پاس چلی گئی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ میرا باہر سے ہی حال پوچھ کر چلے جایا کرتے تھے. تو میں حیران ہوتی تھی کہ ایسی کیا بات ہو گئی. تو بہرحال ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا معاملہ ہو رہا ہے نا، کیا اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے کس چیز کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، آیت نمبر 11 سے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان معطل وہ بالکل بے قصور ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ جو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے معاشرے میں، یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ ساری آیات جو اسی سے متعلق ہے. اور اس سلسلے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی یعنی جب ان کو بیچ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. یعنی عام طور پہ وہاں پہ حاجت کے معاملات جو تھے وہ جنگلوں میں ہوتے تھے، تو قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی. تو ایک دفعہ ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے حضرت مستح کے بارے میں کہا کہ مستح تمہیں اللہ غرق کرے. تو حضرت عائشہ نے ان کو منع کیا، اور انہوں نے کہا کیوں اپنے بیٹے کو اس طرح بد دعا دیتی ہیں. تو کہا کہ تب انہوں نے یہ بات ان کو بتائی کہ یہ سارا معاملہ اس طرح، اور مستح جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو حضرت عائشہ مزید بیمار پڑ گئیں، ان کو بہت دکھ ہوا. اور اس کے بعد جب یہ، لیکن ان کو بہت اعتماد تھا اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے بارے میں کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھے تھا کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا جائے گا، مگر مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ وحی کے ذریعے سے، یعنی وہ بات وحی کے ذریعے سے نازل ہوگی، اور وہ رہتی دنیا تک پڑھی جانے والی کتاب میں وہ آیات جو ہے وہ شامل کر دی جائیں گی. اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کی والد اور والدہ نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کیا ہی ہوگا. ان الذین جاء، اب یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں، جس کو واقعہ افک کی آیات کہتے ہیں. اور اس میں آپ انداز یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا بہت جلالی انداز نظر آئے گا. ہر جگہ لا کیوں نہیں ایسے کہہ دیا، کس طرح سے زبان کی احتیاط، فحاشی کو پروموٹ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کیا. بدگمانی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کیا، کیونکہ بہت سارے گناہ جو ہے اس وقت لوگوں کے شامل ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے حق میں بہتر ہے. یعنی اس کے بعد جو اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو نظام کو جو لے کے آ رہا ہے، یہ ایک واقعہ ایک جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ریزن بن گیا کہ پھر وہ جو پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جو جھوٹے الزام پر کہ گواہوں کو لانا پڑے گا ورنہ ان کو 80 کوڑے پڑیں گے، یہ سارا اس کے بعد اترا تھا. یہ آیات اس طرح پہلے یہ تھی، پھر اس کے بعد یہ تھی. تو یہ پھر پورے ایک نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، پورا نظام جو ہے نا اس طرح سے بنا دیا اللہ تعالیٰ سے. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ تم اس کو برا نہ سمجھو، یعنی ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ جھوٹا الزام اگر لگے تو غصہ نہ کریں، اور نہ ہی بدگمانی کریں، نہ ہی ڈیفینسو ہوں، بلکہ اللہ کے اوپر چھوڑیں. اور جب آزمائش ہوتی ہے تو اصل انسان باہر نکل کے آتا ہے، بلکہ پورا معاشرہ کا ایمان باہر آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں سبق بھی ہے کہ جب کسی کے بارے میں اسکینڈل سنیں تو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں، کوئی تبصرہ نہ کریں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ان میں سے ہر ایک پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا.
اور ان میں سے جس نے اس کے بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بہت بڑا ہے. اور بڑے حصے کو کس نے سر انجام دیا تھا؟ عبداللہ بن ابی. یہ تھا منافقین کا سردار. بیسیکلی اس نے اس اسکینڈل کو نہ صرف یہ کہ کریٹ کیا تھا بلکہ پروموٹ کیا تھا. لولا اس سمیتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کر لی، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. کتنا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا ہے کہ پہلے سے خود کیوں نہ ہی سوچ لیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ایسا تھا، اگر یہ معاملہ ان کے درمیان تھا تو لو لا جا علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے. اور جب گواہ نہیں لائے تو پھر یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک بحث جھوٹے ہیں. اچھا، یہ جو تھا نا، یہ حکم سورہ نساء میں آ چکا تھا 4 گواہ والے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جو 80 کوڑوں والا جو تھا نا، یہ سورہ نور میں آ رہا ہے کہ اگر نہیں لائے تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے کر رکھے تھے تمہیں اس بات میں بڑا عذاب پہنچتا. حدیث میں آتا ہے انسان کو چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ زبان کی بدولت ہوں گی، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے تھے اور اپنی منہ سے وہ بات نکالنے لگے تھے جس کی تمہیں مطلب خبر نہ تھی. گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. اب یہاں پر زبان کی احتیاط کا ہمیں درس مل رہا ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان عورت پر الزام لگانا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے. اور اس کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کو کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں. اور حقیقت یہی ہے کہ آزمائش کے موقع پر سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی زبان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنا بھی جائز نہیں. یا اللہ تو پاک ہے، تو بہت بڑا ہے. تو یہ تو بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا بہتان عظیم ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت انداز میں کہہ دیا کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو عورت مارچ کرنے والے ذرا یہ سن لیں یہ بات کہ جو بے حیائی معاشرے میں جو فحاشی اور فحش کا تعلق جو ہے انسان کی زبان، لباس اور ایکشن سب سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتا اور بے حیائی پھیلانے والوں سے بغض اور نفرت رکھتا ہے. اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بد زبانی اور بدتکلف فحش کوئی عام نہ ہو جائے. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بے حیائی اور بدتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے ایسے تمام پروگرامز، ایسے ٹاک شوز، ایسی باتیں، ایسے لطیفے، ایسے مارچ کہ جس میں بے حیائی کا عنصر آ جائے تو انسان ان کو اجتناب کرے، اس کا کبھی بھی حصہ نہ بنے. ایک اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والیاں ہیں اور تکبر سے چلنے والیاں ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم. یعنی ایسی عورتیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی. اس کے بعد کہاں جواز رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے لباس کے معاملے میں کیئرفل نہ ہوں، اپنی زندگی کے معاملے میں کیئرفل نہ ہوں. تم میں سے جو بزرگ اور کشادگی والے ہیں انہیں
اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے. یہ کس کو ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کفیل حضرت مصطح کے جو کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ مصطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. مگر یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی میں نازل کیا. تو اس سے سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم ضرور یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حسب سابق مصطح کی مالی سرپرستی شروع کر دی. اور ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وظیفے کو پہلے سے دگنا کر دیا تھا. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بھاری عذاب ہے. یعنی انسان کیا کرے، کبھی بھی کسی ایسی گفتگو میں حصہ نہ لے جو کسی عورت پر تہمت سے متعلق ہے، کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے. اور خود بھی کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اصل سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی پھیلانے میں کوئی کردار ادا نہ کریں، چاہے وہ کسی کو اسکینڈلائز کرنے سے ہو، چاہے کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے. یعنی سبق انسان کو ایسا ملتا ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. یعنی یہ ہاتھ پاؤں زبان یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حکم کتابیں ہیں، اور قیامت میں اللہ کے آگے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے. تو ہمیں اپنے جو اعضاء ہیں ان کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. اس دن اللہ تعالیٰ نے پورا حق بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ یہ حق ہے، وہی ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. یہ بھی وہی جو پیچھے گزرا ہے، یہ سوال بھی وہی بات ہے. اور یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ بیسیکلی اس آیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ کوئی خلاف ورزی اس کی نہ کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاقی تعلیم بھی ہے کہ انسان ایسی حرکت نہ کرے. یعنی بیک وقت یہ قانون بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اور پھر بعض اوقات تقدیر بھی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں. اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. یہ اصل میں بات بتائی جا رہی ہے. پھر آگے گھر کی پرائیویسی کے احکامات ہیں، گھر اور فیملی کی پرائیویسی کے احکامات ہیں، کیسے داخل ہونا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے، یہ سارے معاملے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور یعنی اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. یعنی بغیر اطلاع کے کسی گھر میں جانے سے روکا گیا. معاشرتی احکامات ہیں بیسیکلی 27 سے آن ورڈ، اور یہ سارے احکامات زنا سے بچنے کے لیے ہیں تاکہ پردہ، ستر اور عورت اور مرد کے الگ الگ دائرہ کار جو ہیں وہ نافذ ہو سکیں. گھروں کے اندر بھی ایون پرائیویسی کا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ 3 مرتبہ اگر کہیں جاتے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے. اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس چلے جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو کہ جس سے بے پردگی کا احتمال ہو جاتا تھا. تو یہ کسی گھر میں داخل ہونے اور یہ نگاہ کی حفاظت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ نگاہ کی حفاظت اس طرح سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے کہ کون ہے تو وہ اس کے جواب میں کہے میں، یعنی نام بتانا چاہیے. اصل طریقہ کیا ہے کہ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کروائیں. اور یہ بڑے سیریس معاملات ہوتے ہیں، کوئی سرپرائز کے ایشوز نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ دیکھیں گھروں کے اندر آپ جانے سے پہلے آپ سرپرائز، یا بعض اوقات فون پر بھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بوجھیں کون ہے، آپ پہچانے نہیں آواز. تو یہ ایک بڑا بھونڈا طریقہ ہوتا ہے سرپرائز دینے کا یا دوسروں کو امتحان میں ڈالنے کا. آپ اپنا سیدھا نام بتائیں اور ایک سیریس گفتگو کرنی چاہیے.
پھر اگر تمہیں کوئی وہاں نہ مل سکے تو اجازت ملے مگر اندر نہ جاؤ، تم کو لوٹ جانے کا آ جائے تو لوٹ ہی جاؤ، یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں میں تمہارا کوئی فائدہ ہے اسباب ہو جانے میں کوئی، مثلا اسکول ہے، ہاسپٹلس ہے، ان کے وزٹنگ آورس میں آپ جا رہے ہیں جہاں پہ کسی کی کوئی سکونت نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، تو وہاں پہ گودام ہو گیا مثلا جس میں تمہارا سامان ہے، تو ایسی کوئی جگہ ہو تو وہاں پر تم اگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ مسلمان کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اب یہاں سے نگاہ کی حفاظت کی آیات شروع ہو رہی ہیں، پردے کی آیات بھی شروع ہو رہی ہیں۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ اب یہاں پر ایمان کا حصہ بتا دیا گیا، یعنی کہ آپ کو نگاہ کو کہاں رکھنا ہے، نگاہ کو نیچی رکھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی، وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں میں جھک گئی، یعنی کوئی فحش معاملہ آیا تو فوراً نگاہ پھیل لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ کی طرف آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی جنہوں نے کسی حرام چیز کو دیکھا اور اس کو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلی نگاہ معاف ہے مگر دوسری پر مواخذہ ہے۔ انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ استغفر اللہ۔ تو اس سب سے اب آپ دیکھیں مردوں کا کوئی الگ سے پردہ تو نہیں ہے، مگر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ غض بصر کریں، یہ ان کا ایک طرح سے پردہ ہے، یہ ان کا ایک طرح سے اپنی حفاظت کا طریقہ ہے۔ اور پھر مسلمان عورتوں کے لیے کچھ اور بھی ہے، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مسلمان عورتوں سے کہو، آیت نمبر 30 تو میں پڑھا دی 31، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کی۔ یہ ساری ایک لسٹ آ رہی ہے کہ جو آپ کے محرمات ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اضافی چیز بھی بتائی گئی اور وہ ہے خمر۔ عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ جب گھر سے باہر نکلا جاتا تھا تو خمر لیا جاتا تھا، اوڑھنی، اور آگے آپ سورہ الاحزاب میں پڑھیں گے جلباب، یعنی گھر میں اوڑھنی اور گھر سے باہر جلباب۔ جلباب جو ہے آپ کی سر سے لے کے پیر تک، ایون اس میں چہرہ بھی کور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادب آداب بتائے جا رہے ہیں آپ کو کہ جو عورتوں کو لازماً اختیار کرنے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ بڑے آرام سے مردوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے نہ دیکھیں ہمیں، لیکن اصل حکم تو پہلے آپ کو ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو پردہ کر کے نکلیں گے، اور پردے کا اب اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ہم پردہ نہ کریں، کیونکہ پردہ تو فرض ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے سارے احکامات فرض کے زمرے میں آ رہے ہیں، کسی صورت کے شروع میں فرض نہ کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن یہاں پر آیا فرض نہ، ہاں ہم نے فرض کر دیا اس کے سارے احکامات۔ پردہ یاد رکھیں کہ ایسے ہی فرض ہے جیسے آپ پہ نماز اور روزہ فرض ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے پردہ نہ کرنے والی عورتیں منافق عورتیں، اور جب کوئی بلوغت کو پہنچ جائے تو اس عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پردہ اختیار نہ کریں۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب خواتین پردے کے معاملے میں سوال کرتی ہیں اور پردے کے معاملے میں جو ہے وہ اعتراض کرتی ہیں۔ پردہ تو ان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، پردہ آپ کے اپنی زندگی کا نور ہے، پردے سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، تو آپ پردے سے ڈرتے کیوں ہیں، بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ پردہ نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، اس لیے پردہ انتہائی ضروری ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں وہ اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. آج کے کلچر میں اگر اس آیت پر عمل ہو جائے تو سارے بیوٹی پارلر بند ہو جائیں گے. یہ جو ڈریسنگ کا جو معاملہ ہے، بوتیک اور یہ سب چیزیں جو ہے آؤٹ لیٹس وغیرہ، یہ بھی بند ہو جائیں گے. کیونکہ زینت جو آپ کی ہے وہ آپ کسی کے سامنے دکھا ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کو پتہ ہے اسلام میں چہرے کا پردہ فرض ہے. صحابیات چہرے کا پردہ، یہ پتہ نہیں اٹھ کہاں سے جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. صحابیات تو چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی. اور حالانکہ جس معاشرے میں وہ رہتی تھی وہ تو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا. اس سے زیادہ عظیم لوگ کوئی دنیا میں ہو سکتے ہیں، مگر ان کے سامنے بھی پردے کا حکم آیا. تو آج کے معاشرے میں جیسے مرد ہیں تو ان کے سامنے ہم کہیں کہ ہم پردہ نہ کریں، یہ کون سا سوال اٹھتا ہے؟ یہ کیسی ہم نے حد بنا لی ہے؟ کیسی ہم نے کس قسم کے قانون ہم نکال دیں؟ جیسے وہ عورت مارچ والی عورتیں کہ اگر پردہ اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ ڈال لو، نعوذ باللہ. تو پردہ جو ہے وہ عورت کی اپنی حفاظت کے لیے. آپ کسی مغربی عورت سے جا کے پوچھیں، اس کو سب سے زیادہ پسند ہی عورت کا پردہ آتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ خواتین پردے کو اتنا لائٹ کیسے لیتی ہیں. پردہ نہ کرنے والی عورتیں تو جہنم میں جائیں گی. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ پردہ کریں یا نہ کریں. ایسا ہے معاملہ، اتنا کر لیں یا آدھا کر لیں یا پورا پردہ تو پورا ہی کرنا ہے. بہت سی یہ سوال بڑا شرعی پردہ، بھائی شرعی پردہ تو ہوتا ہی شرعی ہے. آپ نے شرعی پردہ ہی کرنا ہے نا بھائی. یعنی کسی نامحرم سے بس آپ نے پردہ کرنا ہے، دیٹس آل. گھر کا ماحول ایسا بنائیں، سوشلائزنگ کم کریں، خود ہی خود پردے پہ آ رہے. پھر جب آپ پردہ کرنا شروع کریں گے تو اس کی برکات جب آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوں گی نا، یہ اسی وقت ظاہر ہوں گی نا جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گی. تو اس کے بغیر تو یاد رکھیں نجات ہی نہیں ہے. کیونکہ پردے کے بغیر تو عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، چاہے کتنی عبادت کر لے، چاہے کتنا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، کتنا ہی صدقہ خیرات کر لے، لیکن اگر وہ عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کا اصل مقام جہنم ہے. مجھے سوال بہت زیادہ آتا ہے اور بہت اس معاملے میں پتہ نہیں عورتیں کیوں یہ رخصت لینا چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں پردے کے معاملے میں رخصت مل جائے. پردے کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں ہے. پردہ کرنا ہے، صرف محرمات کے سامنے آپ آ سکتے ہیں، غیر محرم سے پردہ کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی کوئی استثنائی شکل نہیں کہ جی آج شادی ہے یا آج ہمیں فنکشن میں جانا ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے بے پردہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے پردہ کرنا. میں نے ایسے بھی واقعات سنے ہیں اور ایسے بھی سوالات آتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر میں شادی ہے، جی آج شادی کا دن ہے تو آج تو ذرا اجازت. کس سے اجازت میں لے رہے ہیں آپ؟ کون اجازت دے گا؟ آج تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. آج تو آپ زیادہ پردے میں رہیں. اللہ نے تو کہی، آپ دیکھیں صحابیات کی شادیاں ہوئی تھیں، امہات المومنین کی شادیاں ہوئی تھیں، امہات المومنات کی شادیاں ہوئی تھیں، تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی بے پردگی نہیں کی. تو آپ کیا زیادہ عظیم ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پردہ نہیں اختیار کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آپ کی کٹ کے تو دیکھیں نا، آپ کی زندگی میں اتنی آسانی آ جائے گی کہ آپ کو اس وقت پر حیرت ہوگی کہ جب آپ نے نہیں کیا تھا. پردے کے بغیر ایک عورت کی نجات نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں دل پر. چاہے کچھ بھی ہو، پردہ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا اگر تو وہ مسلمان ہے. اور اسلام کی نشان آپ سورہ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں، پڑھیں گے ابھی کہ سورہ الاحزاب میں بتایا جاتا ہے کہ تاکہ تم پہچان لی جاؤ، یعنی تمہارے اسلام کی نشانی یہی ہے کہ تم پردے میں ہو، تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم مومنہ عورت ہو. اس لیے جلباب کرو. تو اگر تم جلباب نہیں کرتی تو تم تو اللہ کی نظر میں مومنہ ہی نہیں ہو. ٹھیک، تو اس لیے پردے کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو نکالی ہے لوگوں نے خود نکالی ہے، جی اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے اور اتنا کر لیں اتنا کر لیں، یہ لوگوں کی اپنی کہی ہوئی باتیں. اسلام اس معاملے میں کوئی آپ کو رخصت نہیں دیتا، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. پھر آگے، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو. اور اچھا یہ آیت کا حصہ بھی دیکھ لیں ذرا.
کہ جب اینڈ میں کہ چال کے معاملے میں کہ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. یعنی کہ عورتوں کو ایک اور حکم بھی ہے کہ ایسی کوئی سینڈل نہ پہنے, ایسا کوئی زیور نہ پہنے کہ جس سے, ایسی کوئی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں. اے مسلمانوں, تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. یعنی کہ تم سب کچھ نہ کچھ تو کر ہی چکے ہوگے, تو تم لوگ توبہ کرو, اللہ کے سامنے توبہ کرو, بے پردگی کی توبہ کرو. کس کی توبہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور تو گناہ نہیں آ رہا آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے. بے حیائی سے توبہ کرو, بے پردگی سے توبہ کرو, اسکینڈلائز کرنے سے, لوگوں کی چیزوں کو اسکینڈلائز کرنے سے توبہ کرو. یہی سارے معاشرتی احکامات آ رہے ہیں نا, زنا کے معاملات. تم میں سے جو مرد, اب آ رہا ہے ونکحوا الایام منکم والصالحین, تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کیوں, ان کے نکاح کر دو, اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب یہاں پر جو اسلامی معاشرے کا ایک عکس پیش کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بے نکاح رہنے کو پسند نہیں کیا جاتا. نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا گیا, اور نکاح کرنا آدھا دین مکمل کرنا ہے. اور مخاطب یہاں پر ولی ہے اور پورا معاشرہ ہے, کہ اگر معاشرے میں لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ بے نکاح کے ہیں تو ان کے نکاح کر دو, اسسٹ کرو ان کے نکاح کرنے میں. بعض اوقات انسان خود سے اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کسی کا کوئی جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہو, تو اس میں یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اس کو اگر بتا دیا جائے کہ بھئی فلانا رشتہ ہے, آپ کسی کو اور کچھ نہیں, اس کے دل میں ڈال دیا جائے کہ وہاں فلانی وہ اچھی بچی ہے یا فلانا اچھا لڑکا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اچھا دیندار رشتہ آ جائے تو نکاح کر دینا چاہیے. جیسے کہ جب ایسا شخص جس تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. یعنی برادری, قبیلہ, قد, کاروبار کی وجہ سے شادیاں ڈیلے نہ کریں, ورنہ پھر آپ کے لڑکے لڑکیاں غلط راستے پہ کہیں نہ چل پڑیں. ٹھیک. اور اسی طرح سے عورتوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے. تو حدیث میں آتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات پہ عموماً نکاح کیا جاتا ہے: اس کا مال, اس کا حسب نسب یعنی خاندان, خوبصورتی اور دین. تو دیندار عورت سے نکاح کر, ورنہ تیرے ہاتھوں پر مٹی پڑے. یعنی عورت سے نکاح کرتے وقت بھی یہ دیکھیں کہ دینداری کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے. یہ کون لوگ ہیں جو مقدور نہیں رکھتے؟ جن کے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اسلام میں تو بس اتنا ہی ہے کہ مہر دینے کے پیسے ہونے چاہیے, پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ دیا کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی نکاح سے ایک اور بات, نکاح کرنے سے آپ کی زندگی میں رزق بڑھ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جاتا ہے, مگر اللہ کا حساب کتاب کچھ الگ ہے. اللہ آپ کو رزق بڑھا کر دے دیتا ہے. اور جس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں, اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہاں آ رہا ہے کہ بھئی شادی ہال کرنے کے پیسے نہیں ہیں, یا جو ہے شادی کے میں بری یا جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس تو کوئی بات نہیں ہے. بس اتنا ہی ہے کہ ان لوگوں کو پاک دامن جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے. اور نکاح کرنے کا مقدور کیا ہے کہ مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, کیونکہ اس زمانے میں اور ویسے بھی اسلام کا طریقہ یہ کہ مہر فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے ہی نکالا ہوا ہے کہ مہر بعد میں بھی دے دیں گے. یہ کوئی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے, مگر اصول نہیں ہو سکتا, فار ایور اصول نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسے لوگ اگر وہ تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہے کہ ابھی ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ مہر دے سکیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں آزاد دے کر, جو کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنا چاہیے, یعنی مکاتبت کرنا چاہیے, تو تم اسے تحریر انہیں دے دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آئے. اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. اور وہ تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں, انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لونڈیوں کو زمانہ جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور کرتے تھے, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ایسا, کیونکہ وہ تمہاری لونڈیاں ہیں تو اس لیے تم ان کو آپ ایسی چیز نہیں کہہ سکتے.
اور ہم نے تم پر کھلی اور روشن آیتیں نازل کر دی اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے کوئی پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ نور، اب یہاں پہ آیت نور آ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اس نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا. یعنی اللہ کی وجہ سے آسمان اور زمین میں نور ہے. اللہ اس آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے. اس کی کتاب نور ہے، اس کا رسول بحیثیت صفات کے نور ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی معرفت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے. جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی ذات سے انسان کی زندگی نورانی ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں نور آ جاتا ہے. اور وہ اللہ نور ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ نور ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ایمان کا نور کی شکل میں. ایمان کا اپنا نور ہے، اور وہ روشنی، وہ نور بڑھتا رہتا ہے جب ہم عمل صالح اور علم نافع کی سپلائی جاری رکھیں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دین کو سیکھے تاکہ یہ نور اس کی زندگی میں آئے. سبحان اللہ. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ مساجد. وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک، حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر کے گھر آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے نا، کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ سسٹم بھی بڑا عجیب ہو گیا نا کہ لوگ مساجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہوتے، مگر آدمیوں کو، کیونکہ فرض یہی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان گھروں کو جلا دوں اگر مجھے ان گھروں میں بچوں کا اور ان کی بیویوں کا خیال نہ ہو، کہ جو گھروں میں یعنی مسجدوں، گھر سے نکل کے مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتے. یعنی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. مرد پر تو فرض اسی طرح سے. عورت کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. اور گھر میں بھی ایک تاریک گوشے میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے. اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا دن. یعنی اور ان کو کیا چیز غافل نہیں کرتی اللہ سے؟ دنیا کے کام، یعنی دنیا کے امور جو ہیں ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. یہ مرد مومن کا کردار ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ دے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص تو دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. یہ ایک دوسرا شخص ہے، یہ دوسرا کردار ہے، ریاکار کافر، جو گمان کرتا ہے، ظن کرتا ہے کہ اسے بھی کچھ مل جائے گا کچھ، لیکن اس کو کیوں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ نمائشی نیکیاں ہیں.
تو یاد رکھیں کہ نمائشی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ وہ ساری کی ساری ریاکاری کے ہیڈنگ کے اندر چلی گئی. تو یہ اسی کردار، آیت نمبر 39 کو ذرا دیکھ لیں. تو یہ ریاکار کردار یہاں پہ اس کو کہا گیا ہے کافر ایک تو، اور دوسرے وہ کافر جو کہ عمل کرتے ہیں اچھے، لیکن یہ کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس لیے ان کے سارے جو اچھے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں، تو آخرت میں ان کا اجر کیسے مل سکتا ہے ان کو. دو کردار یہاں پر ہیں سمجھائے جا رہے ہیں، ایک تو وہ کافر اور ایک وہ ریاکار جو ملمے کی نیکی کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کا ایک بہروپ بناتا ہے. تو آپ دیکھیں سخت چمکتی دھوپ میں ریت پانی لگنے لگتی ہے نا، اسی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ ہاں میرا عمل قبول ہو جائے گا، اور وہ پوری جگہ پہ نیکیوں کی نمائش کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نمائشی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ اچھی طرح سے دل پہ لکھ لیں اس بات کو. یہ جو ہمارے ہاں بڑا سسٹم ہے نا، ہر چیز فیس بک پہ ڈالنا، واٹس ایپ پہ ڈالنا اور دوسروں کو بتانا، اور پھر ہم اپنے آپ کو قائل کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. ہم تو ترغیب دے رہے ہیں، یہ ترغیب دے رہے ہیں. جس کو ترغیب دینا ہے آپ دوسرے طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پیسے بھی لگائے، آپ نے ایفرٹ بھی لگائی، اور آپ کا جو عمل ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں چلا گیا. ریاکاری تو شرک اصغر ہے، اس کا تو کوئی بدلہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگا. عمل کی قبولیت کی شرائط یہی ہے کہ وہ اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری کا کوئی ذرا سا بھی شائبہ بھی نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی سنت کی تاریخ میں ایسا عمل کا کہیں نہ کہیں کچھ ملتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہو آپ کو، تب آپ اگر ایسا عمل کریں گے تو ہی وہ قبول ہوگا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہماری ہم نے جو بنا رکھے ہیں یہ کل، فاتحہ اور یہ جو مختلف ہم دن منا رہے ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کا کہاں جواز رہ جاتا ہے؟ بدعات کے جو دن منا رہے ہوتے ہیں ان کا جواز کہاں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی سنت سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ ایک تیسرا کردار بھی آ رہا ہے، یا مثلا ان مندروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا، پھر اوپر سے بادل چھائے، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے در پہ ہیں. جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نور ہی نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں. اب یہ ایک جاہل انسان ہے جو جہالت کے، ظلمات کے اندھیرے میں، معاشرے کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، کیونکہ وہ ہدایت کی روشنی میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہدایت کی طلب ہے. یہ وہ کردار ہے، نہ اس کو دنیا میں ہدایت چاہیے، نہ اس کو معاشرے میں ہدایت چاہیے، نہ اس کو اپنی زندگی میں ہدایت چاہیے. تو یہ اس کی، تو اللہ تعالیٰ جاہلیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اندھیرے، جہالت کے اندھیرے. پھر آگے پرندوں کی تصویر کلو پر یہ جا رہا ہے نا، الم تری ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر الصافات. کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. ہمیں اگر نہیں معلوم تو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اسے معلوم ہے کہ اسے کیا تسبیح کرنی ہے، اور اللہ تک وہ پہنچا رہا ہے اپنا عمل. زبردست، سبحان اللہ. یعنی پتہ چلتا ہے کہ پرندہ بھی تسبیح کرتا ہے. ہمیں تو آج تک نہیں پتا تھا. ہم تو ایک دو بٹیر پرہیپس کے بارے میں نے سنا تھا، مگر اس کے علاوہ ہمیں اور پرندوں کے بارے میں نہیں پتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمارا علم میں اضافہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرندہ بھی تسبیح کرتا ہے. پھر آگے بارش کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے پتے کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مے برستا ہے. اور رات کا بھی آپ ذرا یاد کر لیں کہ وہ رات فرشتہ جو ہے وہ کوڑا لے کے بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے. یعنی ایک ٹیم ورک ہے، اکیلا بادل بارش برسا نہیں سکتا. یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے، اور اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لیے. تو اس میں بڑی بڑی عبرتیں، کتنی خوبصورت اور کتنا زبردست انداز سے آہستہ آہستہ رات کی روشنی دن میں تبدیل ہوتی ہے.
سبحان اللہ. کبھی آپ نے سورج نکلنے کا اگر کبھی سین دیکھا ہو, کبھی آپ نے صبح کے وقت آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے آہستہ آہستہ روشنی آ رہی ہوتی ہے, مغرب کے وقت کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے اندھیرا آ رہا ہوتا ہے. پھر آگے تمام کے تمام چلنے والے جانداروں کو اللہ نے پانی سے ہی پیدا کیا. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, یعنی مختلف ورائٹی ہے. آپ دیکھیں پیٹ کے بل, مثلا سانپ, چھپکلی وغیرہ. چھپکلی کے تھوڑے بہت پاؤں ہوتے ہیں, مگر مچھلی مثلا پیٹ کے بل چلتی ہے. بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان, پرندے. بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, جیسے درندے ہیں, اور جو انعام کا جو ذکر آتا ہے, گائیں ہو گئی, گدھے ہو گئے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ورائٹی کو ذرا دیکھیں آپ, کتنی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا, جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جن سے پہلے تھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے 55 آیت میں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کی فرما برداری کرے گا, ان کے علاقوں میں امن ڈال دے گا, ان کا خوف دور کر دے گا, اور ان کو خلیفہ بنائے گا. ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے, اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کرتے, اپنی حکومتوں میں نافذ نہیں کرتے. تو اس لیے مسلمان غالب نہیں ہے, مغلوب ہے. جس دن مسلمان یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے, اللہ کے احکامات کو غالب کرنا ہے, اس دن آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں وہی غالب ہوں گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن یہ بنیادی شرط ہے ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, کہ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں ذرا دیکھ لیں کہ 3 وقتوں میں اجازت ضروری ہے حاصل کرنی. اے ایمان والو, تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو, اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے, اور اپنے آنے کے وقت کی 3 وقتوں میں, اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. 59 پہ ہوں میں, 58 پہ ہوں. اچھا, اب یہ جو باہر کے پردے کے احکامات الگ, مگر گھر کے اندر بھی کچھ پردے ہیں جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ گھر میں جیسے کسی کمرے میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو وہ نوک کر کے جانا ہے, اجازت لینی ہے. یہ ہے اصل میں کہ یہ تمہارے خلوت اور پردے کے اوقات ہیں. اور وہ 3 اوقات کون سے؟ نماز فجر سے پہلے, ظہر کے وقت, اور عشاء کے بعد. اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے, انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں ان ایٹیکیٹس کو بہت فالو کیا جاتا ہے, مگر ہمارے ہاں تو مائنڈ کر لیا جاتا ہے اگر ایٹیکیٹس بتا دیے جائیں تو. اور پھر بڑی بوڑھی عورتوں کا معاملہ کہ جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہیں ہو, اگر وہ ثیاب کو اپنے ہٹا دیں, ثیاب کہتے ہیں اضافی کپڑوں کو, مثلا چادر یا اوڑھنی وغیرہ, تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں, یعنی تبرج کو ظاہر کرنے والی, اپنے حسن کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. لیکن اگر عورت کم عمر لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتی ہے جیسے آج کل کی عورتیں رکھتی ہیں, تو ان پر یہ جو رخصت نہیں ہے. بلکہ بوڑھی, بالکل بوڑھی عورت ان مینٹین, پر حجاب میں نرمی ہے, گھر کے حجاب میں. یہ بھی سوال بڑا آتا ہے میرے پاس کہ وہ جی ہم تو اتنی عمر کے ہو گئے ہیں تو اب ہم ذرا حجاب چھوڑ دیں. بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ثیاب چھوڑنے کی بات آ رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں, ثیاب ہننا, یہاں پہ حجاب ہننا تو آ ہی نہیں رہا. ثیاب ہننا یہ کہ گھر کے اندر مثلا کہ بڑی عمر کی خواتین جیسے ہیں, نانیاں دادیاں ہو گئی ہیں,
تو اور ان کو ویسے بھی اس عمر میں ان کا اتنا خیال بھی نہیں رہتا دوپٹہ کہاں ہے، کون اوڑھے کون نہیں رہے، حالانکہ بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو اس عمر میں بھی خیال رکھتی ہیں، لیکن اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے لازمی طور پہ اونچ نیچ کر کے ہی بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہا گیا. آیات کو صحیح طور سے سمجھنے کی اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آگے یہ آ رہا ہے کھانے پینے کے معاملات. جب اتنے زیادہ معاملات ہوتے تھے تو وہ کھانے پینے کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے بتانا ضروری سمجھا کہ تم پر کوئی حرج نہیں، ولا علی مریض حرج، کہ تم پر اپنے گھروں میں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھر میں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے، اپنے بہنوں کے گھروں میں سے، اپنے چچاؤں کے گھر میں سے، اپنی پھپھیوں کے گھر میں سے کھا لو. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اسپیشلی معذور صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہاں پہ وہ کس مالکوں کی غیر موجودگی میں کہیں سے کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مذکور افراد کے لیے کہ اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جہاد پہ جاتے ہوئے صحابہ کرام جو ہے معذورین جو ہوتے تھے نا ان کو اپنے گھروں کی چابیاں بعض اوقات دے جاتے تھے اور انہیں گھر پہ کھانے پینے کی اجازت دے جاتے تھے، مگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. تو اس معاملے میں بتایا گیا یہ رہنمائی آ رہی ہے. بڑی ہر چیز کی آپ دیکھیں قرآن میں رہنمائی آ رہی ہے. اور تم میں اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ کھاؤ، بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا. یعنی گھروں میں جاتے ہوئے سلام کرنے کی تاکید، اس سے برکت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. پھر آگے با ایمان تو لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی رخصت نہیں جاتے، اور جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں حقیقت میں یہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے اجتماعی یا داخلی یا بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس میں اہل ایمان کو بلایا جاتا تھا. بعض اوقات وہ شرکت سے معذور ہوتے تھے تو اجازت طلب کرتے تھے. تو اس بات پر ان کو ہے کہ اگر وہ کبھی کوئی اجازت چاہیں تو ان کو اجازت دے دیا جائے، لیکن یہ کہ ان کا جو عذر ہے وہ شرعی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یس بات بتائی جا رہی ہے. اور سنو، جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے کہ وہ خبردار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. یعنی سنت کی پیروی نہ کرنا انسان کو فتنے میں ڈال سکتا ہے. ٹھیک. یہ بات بتائیے کہ یہ بات ہے نا کہ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے، کوئی آزمائش نہ آ پڑے، کوئی عذاب نہ آ پڑے، یعنی کہ دردناک عذاب نہ ہو جائے. اور جو کچھ ہے یعنی تم تو صرف اپنا اجر سمیٹ رہے ہو نا اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے، ورنہ تو جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کے اور اللہ کے حکم پر چل رہا ہے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. سورۃ الفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقان فرق سے فا را کاف، اس کا مطلب ہے الگ الگ کرنا. فرقان کے معنی حق اور باطل، توحید اور شرک، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا. یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے فرقان، اور غزوہ بدر کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یوم فرقان، کیونکہ اس دن الگ الگ ہوئی واضح ایک لائن کھنچ جانا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے.
ٹھیک ہے، یعنی فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ لوگوں کو معلومات دیں، لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں بتا دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں حق اور باطل کی سمجھ آ جاتی ہے، صحیح اور غلط کی پتہ چل جاتی ہے۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان و زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے تک ٹھہرا دیا، اس کے بعد اس کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گڑایا جھوٹ ہے، یعنی قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراض کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے۔ یہ سارے اعتراضات یہ قرآن پر کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ ہمیشہ سے ہیومن سائیکالوجی یہ رہی ہے کہ سپر ہیومن چاہیے ان کو، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈالا دیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا ہے جس سے کھاتا پیتا۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ بشریت جو ہے وہ عظمت رسالت کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیال کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، بس جس سے یہ خود بہک رہے ہیں، کسی اور راہ پر نہیں آ سکتے، یعنی انسان کی جو ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے، اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ آپ کو سب کچھ دے دے۔ مگر اللہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آفر کی، فرشتے آیا کرتے تھے کہ آپ کہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فکر تھا اختیاری فکر تھا۔ تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر ان کو پھینکا جائے گا، تو وہاں یہ اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت نہیں کرتا تو اس کا انجام جہنم ہے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کا بدلہ ہے۔ اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی کھانا کھانا یا ضرورت کے تحت بازار جانا نبی کو منع نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان نبی کا اقرار کرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی بات کی اطاعت کرے۔ تو یہ اصل میں بات ہے جو کہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔